خوش آمدید حافظ فہیم قدیری یوٹیوب چینل پر اس علمی اور روحانی سفر میں ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کل بہت لوگ قربانی تو کرتے ہیں لیکن ذبح کے وقت ایک چھوٹی سی غلطی پوری قربانی کو مشکوک بنا سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جانور کو قبلہ رخ کرنا ضروری ہے یا صرف سنت؟ اور وہ 9 غلطیاں کون سی ہیں جو لوگ روزانہ کرتے ہیں؟ علامہ طاہر مدنی صاحب کے اہم بیان پر ریئیکشن کریں گے اور وہ باتیں جانیں گے جو ہر مسلمان کو قربانی سے پہلے معلوم ہونی چاہیے۔ قربانی کرنے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں، کہیں آپ بھی وہ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جانور ذبح کرتے ہوئے یہ 9 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں سنت ہیں اور بہت ساری چیزیں مستحب اعمال ہیں۔ ہم اکثر ان میں سے بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو ہماری قربانی یا تو خلاف سنت ہوتی ہے یا خلاف اولیٰ ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو بڑے شاندار طریقے سے قربانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جانور کو لٹانے سے قبل چھری تیز کرنا یہ بہتر عمل ہے۔ جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنے سے جانور کو وحشت پیدا ہوتی ہے تو پہلے کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کھلائیں اور پلائیں۔ بالکل بھوکا پیاسا رکھ کر جانور کو ذبح کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ بہتر ہے کہ پہلے کھلائیں پلائیں اور اس کے فوری بعد آپ اسے ذبح کریں۔ اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے کو بھی علماء نے منع فرمایا کہ یہ بہتر عمل نہیں ہے۔ اس سے جو زندہ جانور ہے اس کے سامنے دوسرا ذبح ہو رہا ہے تو وحشت ہوتی ہے اور معاملات ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریں۔ لیکن بہت جگہ کی قلت ہے، روڈ پہ کرنے نہیں دے رہے ہیں، سلاٹر ہاؤس میں جگہ ہی نہیں ہے کہ الگ سے کوئی اہتمام کیا جائے، تو وہاں پر پھر آپ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے اس مجبوری میں ذبح کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح چوتھی چیز کہ جانور کو بائیں پہلو پر الٹے پہلو پر لٹائیں، اس طرح لٹائیں کہ اس کا چہرہ قبلہ رخ ہو جائے۔ قبلہ رخ کر کے جانور کو ذبح کرنا یہ سنت متوارثہ ہے۔ 1400 سال سے یہ سنت چلتی چلی آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے، صحابہ نے، اولیاء نے، پوری امت نے جب بھی جانور ذبح کیا ہے تو اس کا رخ جو ہے، چہرہ جو ہے وہ قبلہ رخ رکھا ہے۔ اس سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے اس سنت کو چھوڑنا۔ اب کیسے ہوگا؟ جانور کی سمجھ لیں یہ پیٹھ ہے، یہ اس کا چہرہ ہے اور یہ اس کا سر ہے مثال کے طور پر، تو پیٹھ اس کی مشرق کی جانب ہونی چاہیے پاکستان اور ہندوستانیوں کے لیے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان میں مغرب کی طرف قبلہ ہوتا ہے، جہاں پہ سورج ڈوب رہا ہے نا وہی ہمارا قبلہ ہوتا ہے، تو مغرب کی طرف ہم نے اس کا چہرہ رکھنا ہے، تو ظاہر ہے مشرق کی طرف اس کی پیٹھ ہونی چاہیے اور جنوب کی طرف اس کا سر ہونی چاہیے، کھوپڑی۔ جب یہ 2 ڈیزائن آپ پورے کر لیں گے کہ سر جنوب کی طرف اور پیٹھ مشرق کی طرف، تو آٹومیٹکلی جانور کا سر جو ہے وہ قبلہ رخ ہو جائے گا، اور گرائیں ہی اس طرح سے آٹومیٹکلی کہ وہ مشرق کی طرف اس کی پیٹھ ہو جائے اور آٹومیٹکلی اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ رخ ہو جائے۔ غلط طریقے سے لٹا کر پھر زمین پہ اس کو رگڑنا، اس طرح کے زمین بہت پتھریلی ہو، یہ جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے، اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر جانور زمین بہت زیادہ پتھریلی ہے کہ اس کو کریں گے تو زخم آ جائیں گے تو پھر نہیں کرنا چاہیے اتنی تکلیف دینا، لیکن اتنی شاندار سنت ہے اور اتنی تاکید ہے اس سنت کی، لہٰذا پہلے سے ہی قصائی کو کہنا چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے جانور گرائے کہ وہ قبلہ رخ ہو، اور اگر روڈ بنا ہوا ہے تو گرنے کے بعد بھی اس کو ہلکا سا موو کر کے کیا جا سکتا ہے، تو بہرحال کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر ذبح سے پہلے جو ذبح کرنے والا بندہ ہے جس کی قربانی ہے وہ قربانی کی دعا پڑھے گا۔ وہ کچھ بڑی دعا ہے، ہم اسکرین شاٹ پہ لگا دیں گے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کو سیو کر لیں، اور جب قربانی کا وقت، ذبح کرنے کا وقت آئے تو یہ 3-4 لائنوں کی دعا پڑھنی ہے۔ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ طور پر یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میری قربانی، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے ہیں جو کسی کا شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس طرح کی دعا کا مفہوم ہے، زبان سے اردو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اس قربانی کو قبول فرما، اور یہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے میں نے کی ہے، اور یہ دعا بھی پڑھیں تو شاندار ہوگا۔ اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر سے بھی کوئی قربانی کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ واللہ اکبر سے کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سب سے جو بہترین لفظ ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر ہے، دونوں کے درمیان واو نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ سب سے بہترین لفظ ہے۔ جانور کا چہرہ بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے سنت متوارثہ، اور ذبح کرنے والے کا چہرہ بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ دونوں میں سے کسی ایک کا چہرہ بھی ہٹا
تو یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی اضافی تکلیف دینا جانور کو جس کا تعلق ذبح سے نہیں ہے وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو ابھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوا اور اس کی کھال اتارنا، اس کے اعضاء توڑنا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد اس کے ساتھ یہ والے سارے اعمال کر سکتے ہیں، کھال وغیرہ اتار سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تو بعض اوقات ساری رگیں کٹ چکی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو خنجر ہوتا ہے اس کی نوک جو ہے وہ یہاں پہ وہ مارتا ہے قصائی، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ نے وہ مارا تو وہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ویسے نارمل تڑپ رہا تھا، لیکن جب یوں مارا تو وہ جھٹکا مار کے تڑپتا ہے۔ یہ جو جھٹکا مارنے کی اضافی تکلیف دی، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے 4 رگیں تو پہلے کاٹ دی ہیں، 3.5 پونے 4 رگیں تو پہلے کاٹ دی ہیں، تو اب یہ یوں خنجر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اضافی تکلیف دینا ہے اور یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ یہ جہالت قصائیوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ ذبح کر دیا، اب ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں، ٹھنڈا ہو جائے، اس کی موومنٹ بالکل ختم ہو جائے، اس کے بعد سارے کام کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اونٹ کے لیے نحر کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور باقی جانوروں کو زمین پر لٹا کر ذبح کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اونٹ کے نحر کا طریقہ یہ ہے کہ الٹا پاؤں جو ہے، الٹا گھٹنا اس کا باندھ دیا جائے گا، یعنی بیٹھے ہوئے گھٹنا باندھیں پھر اس کو کھڑا کریں تو وہ گھٹنا بندھا رہے گا، اور باندھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو نحر کریں گے تو وہ کہیں بھاگے نہ۔ گھٹنا باندھیں اور پھر تیز جو خنجر ہے وہ لیں، اور جہاں پر اس کا گلا اور سینہ مل رہا ہے اس کی جو بالکل آخری حد ہے وہاں پر یہ خنجر ماریں تو خون کا فوارہ نکلے گا، اور تھوڑی دیر میں یہ جانور ڈھیر ہو کر زمین پر آ جائے گا، یہ جانور آپ کا قربان ہو گیا۔ بہت سارے لوگ پھر اس میں یہ جہالت کرتے ہیں کہ 7 جگہ سے اونٹ کی گردن کاٹ رہے ہیں، 3 جگہ سے اونٹ کی گردن کاٹ رہے ہیں، یہ جہالت والا عمل ہے، جانور کو بلا وجہ تکلیف دینے والا عمل ہے۔ بس یہ خنجر یہاں پہ مار دیا، یہ نہر ہو گیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر نہر کر دیں، جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، بالکل موومنٹ جانور کی ختم ہو جائے تو پھر کھال اتارنے والے معاملات سارے کیے جا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پر فائدہ مند لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان قربانی کے صحیح احکام جان سکیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ویڈیو اسلامی ریئیکشن ویڈیوز لاتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے آج کون سی نئی بات سیکھی۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانی قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔